اللہ وہ ہے جو سخت عذاب دینے والا ہے۔ اللہ سخت عذاب ان کو دیتا ہے جو گناہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا عذاب اس دنیا کے اندر بھی آتا ہے۔ جس وقت انسان گناہ کرتا ہے اللہ کا عذاب آتا ہے، اور آخرت میں اللہ کا جو عذاب ہے وہ جہنم ہے۔ گناہوں کی وجہ سے اللہ جہنم کے اندر ڈالے گا، تو اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے، گناہوں کو چھوڑ کر توبہ کرنی چاہیے، نئی زندگی کی شروعات کرنی چاہیے۔ روزانہ انسان رات کو سوتے وقت توبہ کرے، جتنے بھی دن کو گناہ ہوئے ہیں رات کو توبہ کرے۔ اگر وہ توبہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا۔ اگر وہ توبہ کر کے سویا، موت آ گئی تو سیدھا جنت کے اندر چلا جائے گا۔ دیکھو بھائیو، کتنے لوگ ہیں کہ جو مر رہے ہیں، رات کو سوتے ہیں صبح اٹھتے ہی نہیں، اور رات کو ہی اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں۔ تو اب ان کا کیا ہوگا اگر انہوں نے گناہ کیے تھے، توبہ نہیں کی تھی؟ تو اس وجہ سے یہ ایک مستقل اپنی عادت بنا لیں کہ گناہ ہو جائیں کوئی بات نہیں، انسان سے گناہ ہوتے ہیں، گناہوں پر ٹھہرے نہ، جمے نہ، رکے نہ، یہ ہلاکت ہے، یہ تباہی ہے۔ توبہ کر کے انسان اللہ سے صلح کرے، پھر توبہ ٹوٹ جائے، پھر توبہ کرے۔ اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ دیکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کا عذاب نہ آ جائے۔ اللہ کا عذاب آتا ہے کبھی بیماری کی شکل میں، کبھی اللہ کا عذاب آتا ہے نقصان کی شکل میں، کبھی اللہ کا عذاب آتا ہے لڑائی کی شکل کے اندر آتا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ کا عذاب کسی اور شکل کے اندر آتا ہے۔ چونکہ نبی علیہ السلام نے دعائیں کی ہیں کہ یا اللہ ان کو بندر نہ بنانا، خنزیر نہ بنانا، آسمان سے پتھر نہ برسانا، یا اللہ ان کی شکلیں تبدیل نہ کرنا، ان سب کو ہلاک اجتماعی طور پر نہ کرنا۔ تو اس وجہ سے ہم بچے ہوئے ہیں۔ تو جو باطنی عذاب ہیں جو نظر نہیں آتے لیکن وہ عذاب ہوتے ہیں، تو وہ تو آتے رہتے ہیں۔ اس وجہ سے گناہ ہلاکت ہے، گناہ تباہی ہے۔ اللہ سے ڈر کے، سرکشی کو چھوڑ کر انسان توبہ کر کے نئی زندگی کی شروعات کرے، اپنے اللہ تعالیٰ کو راضی کرے۔